کہ جن لوگوں نے نا حنیف عباسی پر قتل کا مقدمہ کروایا تھا ان میں سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے جو آج بھی پنڈی میں موجود ہے. کہ کیا واقعی حنیف عباسی صاحب کی جو شخصیت ہے منسٹر ہونے کے باوجود وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ اس طرح کے چھوٹے معاملات کے اندر خود کو انوالو کریں گے اور اس طرح کی چیزیں کریں گے؟ میں اس لڑائی میں موجود تھا, میں انی شاہد ہوں. اس سوال کا جواب یہ سوال آپ کو بھی حنیف عباسی صاحب سے پوچھیے گا, وہ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں. میرے بھائی ہیں. میری پہلی ٹرانسفر انہوں نے آتے ہی صحیح وال میری ٹرانسفر کر دی, میری دوسری ٹرانسفر ملتان کر دی, میری تیسری ٹرانسفر حویلیاں کر دی, میری چوتھی ٹرانسفر لالا یوں ہی مجھے مطلب پھر 2 سال تک میری تنخواہ بند رہی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انوار الحق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے. اس وقت ہم جو ہے آپ کے سامنے جو مسئلہ لے کر آئے ہیں, کافی عرصے بعد ایک مرتبہ پھر میں ڈیجیٹل کسی پلیٹ فارم پہ آپ کے سامنے آیا ہوں. راول پنڈی کا ذکر تو ویسے ہی ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. کبھی ہمارے جہاں سے منسٹر بھی ہوئے شیخ رشید صاحب, ان کی وجہ سے بھی راول پنڈی کو ایک شہرت ہے. اور اس وقت جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, حنیف عباسی صاحب وزیر ریلوے ہیں اس وقت, ان کی وجہ سے بھی اس ٹائم راول پنڈی کا ذکر جو ہے وہ ملک بھر کے اندر ہو رہا ہے. مختلف قسم کے جو الزامات ہیں ان کے اوپر منسوب کیے جا رہے ہیں. اور ایک ایشو جو ہے وہ اس وقت راول پنڈی کے اندر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائپ کریٹ کر چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اس معاملے میں بات کرنے کے لیے, سابقہ ریلوے گارڈ ہیں ملک سلامت علی, اور راول پنڈی کی UC 43 ڈوکھبا کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حنیف عباسی صاحب کے درینہ ساتھی بھی ہیں. حنیف عباسی صاحب کے ساتھ جو ایک ینگ مین کا ایک تنازع چل رہا ہے, جس نے حنیف عباسی صاحب پر بھی اور ان کے دیگر رفقا کے اوپر بھی جو کچھ الزامات لگائے ہیں, اور وہ اپنی رقم واپسی کا مطالبہ بھی کرتا نظر آ رہا ہے. وہیں پر ایک الزام ان کے اوپر ایک 302 کے کسی مقدمے کا بھی لگایا جا رہا ہے. آج ہم بات کریں گے اس معاملے پہ کہ وہ مقدمہ کیا تھا, جو اس کے پیسے واپسی کے الزامات ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. ملک سلامت صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ معاملہ ہے یہ کیا ہے, اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی حنیف عباسی صاحب کی جو شخصیت ہے منسٹر ہونے کے باوجود وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ اس طرح کے چھوٹے معاملات کے اندر خود کو انوالو کریں گے اور اس طرح کی چیزیں کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. انوار بھائی, بات یہ ایسے ہے کہ میں خود حیران ہوں. یہ ایسا کیس نہیں ہے جس طرح کی راولپنڈی شہر میں یہ اس کو اتنی ہائپ کریٹ کی گئی. اس کا حنیف عباسی صاحب ہمارے نا MLA تھے شروع سے LA 56 میں, اور یہ راولپنڈی شہر پورا گواہ ہے, مسلم لیگ نون کے ورکر کیا دیگر پارٹیوں کے جتنے بھی کارکن ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ گواہ ہیں کہ LA 56 میں بڑے میجر جو ہے نا میگا پروجیکٹ بنے ہیں, جس میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو تھا وہ یہ کارڈیالوجی اسپتال تھا. اس کے بعد پھر راولپنڈی کے جتنے بھی اسپتال ہیں, بے نظیر بھٹو شہید اسپتال ہے, اور فیملی اسپتال ہے, اس طرح کے یہ DHQ ہے, یہ سارے اپ گریڈ کیے گئے. مطلب ایک بہت بڑی جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کی, اور پھر میٹرو آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس پورے ٹینیور میں مجھے تو کسی ایک مخالف کا بیان مجھے دکھا دے, سنگل پرسن کا, کہ کسی نے حنیف عباسی پر یہ الزام لگایا. تو اگر پیسے ہی کمانا مقصود ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ میٹرو یا یہ تو میں نے چند ایک چیزیں آپ کو گنوائی ہیں, تو ان میں پیسہ بنایا جا سکتا تھا. نہ صرف حنیف عباسی بلکہ حنیف عباسی صاحب کی وہاں پر ایک پوری ٹیم تھی. مرحوم معراج زیدی صاحب تھے, اور بہت سارے شیخ صاحب تھے, اس طرح بہت سارے لوگ تھے. تو سب نے بڑا بھرپور کام کیا. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو آج کل یہ جو ویسے میڈیا پہ ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. عقل یعنی کہ ذہن تسلیم ہی نہیں کر سکتا. میں تو بڑا کلوز رہا ہوں حنیف عباسی کے ساتھ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ 3.5 کروڑ 3.5 ارب روپیہ بھی ہو تو حنیف عباسی کی جو شخصیت ہے. اور اس میں سب سے بڑے مزے کی بات میں انوار بھائی آپ کو بتاؤں کہ یہ بات جو ان کا اپوننٹ ہے بھائی ہے ہمارا راجہ شہروز غالباً نام ہے ان کا, یہ بات تو راجہ شہروز نے اپنے لیٹسٹ
ولاگ میں کہی ہے کہ حنیف عباسی جو ہیں وہ ایک بڑی اعلیٰ ظرف شخصیت کے مالک ہیں، تو یہ تو وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں. تو یہ جو الزام ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے، اور سراسر نہیں، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کوئی سیاسی چپکلش بھی شامل ہے جو اس کو ہائپ کریٹ کر رہی ہے اور حنیف عباسی صاحب کے خلاف جو اس چیز کو ایک مدعا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، حنیف عباسی صاحب اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں. ان کا پاکستان مسلم لیگ نون میں، اور یہ آج جو راولپنڈی شہر پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک قلعہ ہے، میاں نواز شریف کا ایک قلعہ ہے. تو اس راولپنڈی شہر میں اس کو قلعہ بنانے میں حنیف عباسی کا ایک بہت بڑا کردار ہے. جب کوئی اتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو پھر یہ چھوٹے موٹے معاملات تو لگے رہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا یہ میں تو خود حیران ہوں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنی اس کو ہائپ کریٹ کیا نہیں، گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے، جبکہ جی دیکھا گیا ہے کہ بالکل وہ جو اس کے اندر مدعی ہے، جو یہ دعویٰ کرنے والا ہے کہ میرے کروڑوں پہ جو ہے وہ لیے گئے مجھ سے، تو اس کو نوٹسز بھی ہوئے اور اس کے خلاف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی مقدموں میں اس کو انوالو کرنے کی بھی جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اس حد تک جانا چاہیے یا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اپنی جگہ پہ؟ اچھا انوار بھائی، میں سن رہا ہوں یہ اس دن میں ایک دو ویلاگ بھی میں نے سنے ہیں، اس میں بھی لوگوں نے یہ کہا ہے، اور اس دن وہ چھوٹا بھائی بھی کہہ رہا تھا کہ جی وہ مجھ پہ جو ہے وہ ایف آئی آر ہیں، تھانہ وارث خان سے فونیں آ رہی ہیں، ایف آئی ایل مجھے تنگ کر رہے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جن لوگوں نے نا حنیف عباسی پر قتل کا مقدمہ کروایا تھا، ان میں سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے جو آج بھی پنڈی میں موجود ہے، سابق اس وقت وہ وزیر اطلاعات تھے، ہمارے قابل احترام ہیں وہ، اور ان کے جتنے بھی دوست تھے. اور جتنا اس وقت حنیف عباسی کو سیاسی طور پر تنگ کیا گیا اور جتنا ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا، اور میں سمجھ سکتا ہوں بڑا مشکل دور تھا. پرویز مشرف صاحب اس وقت مرحوم پریزیڈنٹ تھے، شیخ رشید صاحب وزیر اطلاعات تھے، گورنر صاحب اقبال تھے، یعنی یہ پورے کا پورا سیاسی نظام جو ہے نا، ملک صاحب بہت بڑا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ سابق وزراء کا اور گورنر کا. جی یہ تو پوری پنڈی جو ہے نا، پوری پنڈی گواہ ہے اس بات کی کہ وہ جو کیس ہے، وہ جو حنیف عباسی پر بنا تھا، وہ بالکل اس میں حنیف عباسی بالکل بے گناہ تھے، اور اس کیس میں ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا. آپ کا بھی سنا ہے اس کے اندر بڑا کردار رہا ہے، آپ نے اس معاملے کو سیٹل کروانے کے لیے بڑی بھرپور کوشش کی ہے. تو یہ آپ نے ذکر کر ہی دیا، چھیڑ دیا، تو یہ ذرا بتائیں ناظرین کو یہ کیا کیس کیا تھا اور اس کا وائنڈ اپ کیا ہوا؟ کیس کچھ بھی نہیں تھا. کیس تو ایک وہ چونکہ بلدیاتی لڑائی تھی، اس بلدیاتی لڑائی میں ایک سلسلہ ہوا ایک، لیکن اس قتل سے حنیف عباسی کا دور میں اس لڑائی میں موجود تھا، میں انی شاہد ہوں. اس میں نہ حنیف عباسی کا کردار، نہ حنیف عباسی صاحب کی مشاورت، کچھ بھی نہیں تھا. اور یہی وجہ تھی کہ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پریزیڈنٹ سے لے کر منسٹر تک، اور منسٹر سے لے کر نیچے جناب نیچے لو لیول تک دنیا آپ کے مخالف ہو، پورا نظام آپ کے خلاف ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے. تو وہ اس کی یہی صورت تھی کہ اب حنیف عباسی بے گناہ تھے. اس میں میرا جو کردار تھا اس وقت میں نے کوشش کی، اور وہ میں نے کوشش خدا کے رسول کی رضا کے لیے کی کہ میں صرف حق بات کہنا چاہتا تھا. اور آخر یہ ہوا کہ وہ میری سنی گئی، اور الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. اس میں میری جو بھی کوشش تھی اس کا اجر مجھے اپنے اللہ سے چاہیے، اور انشاءاللہ خدا کے ہاں امید نہیں یقین ہوا کرتا ہے. اچھا یہ بتائیں، جس طرح آپ نے اس اتنی بڑی کاوش کا ذکر کیا اور ایسے سخت دور کے اندر آپ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے درینہ ان کے ساتھ ساتھی ہیں اور ایک قسم کا آپ محسن ہیں؟ ایک بندے کے خلاف اتنا بڑا محاذ کھڑا ہوا، بلکہ قانونی کارروائی تک اس کے خلاف ہو چکی ہے، اس کو آپ نے سیٹل ڈاؤن کروایا، حل کروایا، اس کے باوجود آپ کیوں پردہ سکرین سے غائب ہیں؟ بہرحال اس سوال کا جواب یہ سوال آپ کو بھی حنیف عباسی صاحب سے پوچھیے گا، وہ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں. میں جو بات وہ کر رہا تھا وہ بیچ میں دوسری طرف چلے گی.
जिन लोगों ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया, उसके बाद फिर जिन लोगों ने रेलवे में मेरे साथ किया, यानी कि मैं आपको बताऊं कि मेरी पहली मतलब रेलवे में फिर इस कत्ल की सुलह के बाद जब ये सुलह हो गई तो फिर शेख रशीद रेलवे मिनिस्टर बन गए, मैं रेलवे मुलाजिम था। तो मेरी पहली ट्रांसफ़र उन्होंने आते ही साहिवाल मेरी ट्रांसफ़र कर दी, मेरी दूसरी ट्रांसफ़र मुल्तान कर दी, मेरी तीसरी ट्रांसफ़र हवेलियाँ कर दी, मेरी चौथी ट्रांसफ़र लाला यूँ ही मुझे मतलब फिर 2 साल तक मेरी तनख्वाह बंद रही और मैं दर बदर की ठोकरें और मतलब जो मेरा हाल हुआ। लेकिन जो ही ये जितने भी लोग हैं, ये जो लोग कह रहे हैं जी हनीफ अब्बासी ने FIR करवा दी हैं, हनीफ अब्बासी वो, ये मेरी बात को बड़े गौर से सुन लें। जब हनीफ अब्बासी साहब दोबारा बरसर इक़्तिदार है, उनकी हुकूमत आई और उस वक़्त वो ठीक ठाक पावर में थे, जैसे आज उस वक़्त भी हनीफ अब्बासी का शुमार शहबाज शरीफ के दोस्तों में होता था। लेकिन हनीफ अब्बासी ने मुझे कहा कि सलामत अली, मेरे जितने भी मुखालिफ थे मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए सबको माफ़ कर दिया, आप भी माफ़ कर दो। पिंडी शहर में कोई सिंगल परसेंट बंदा ये भी नहीं कह सकता कि जिसके खिलाफ हनीफ अब्बासी ने कोई इंतकामी कार्रवाई की, एक सिंगल परसेंट। यार जिन लोगों ने जिन लोगों ने मतलब कोशिश की या जो सारा वो हुआ, उनको हनीफ अब्बासी ने कुछ नहीं कहा। मतलब कत्ल से बड़ा कोई आप किसी पर झूठी FIR करवा दें, ठीक है, और उसके बच्चों को आप ज़हनी टार्चर करें और सारा कुछ करें, और उसके बाद जब वो बंदा उसके हाथ में जब सब कुछ आए और वो मतलब आपके खिलाफ कोई, तो ये अभी इस वक्त मैं ये जो अभी आपने जिक्र भी किया है FIR का, या उसमें मैं यही कहूँगा कि उनके दोस्तों में से शायद किसी ने कोई ऐसी हरकत की हो, तो मैं नहीं। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब ज़ाती तौर पर मैं कुछ जानता हूँ, वो इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, वो प्यार करने वाले आदमी हैं, उन्होंने हमेशा प्यार किया और हमें भी यही सिखाया है। आप इस मामले पे और इस मोड़ के ऊपर, जबकि ये मामला पूरी तरह हमारे मुल्क की सतह पे इस टाइम डिस्कस हो रहा है और रावलपिंडी से अब इस मामले का जिक्र जो है वो दूर तक निकल चुका है, तो आप हनीफ अब्बासी साहब को क्या मशवरा देंगे कि इसके अंदर जो मुहरक़ात हैं उनके ऊपर गौर किया जाए, और अगर कोई इस तरह की चीज़ पेश आई है, कोई वाक़या मामला पेश आया है, तो क्या उनका तयन करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए? हनीफ साहब चूँकि खुद बहुत माशाल्लाह अल्लाह ने उन पर बड़ा करम किया है, मैं उनको तो खैर कोई नहीं मशवरा तो नहीं दूंगा, लेकिन बाकी जो इस वक्त रावलपिंडी शहर की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन्होंने की तंजीम है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो ये समझते हैं कि ये रावलपिंडी शहर जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किला है, और इस किले को बनाने में इसमें हनीफ अब्बासी का एक मरकज़ी किरदार है। ये उन लोगों को चाहिए कि वो आगे आएँ और वो इस मामले को सेटल करें। ये मतलब है कि किसी के खिलाफ बयान दे देना या किसी के, ये इसका कोई हल नहीं, और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको वैसे ही वो किया जा रहा है, इस मसले को बैठ के हल किया जाए। और बाबा शरोज़ खुद मानता है ये बात कि ये हनीफ अब्बासी बहुत आला ज़र्फ़ किया, उन्होंने अपने उसमें ये कहा है, तो इस आगे आएँ, लोग आगे बढ़ें, बैठें, ज़िम्मेदार बैठ के इस मामले को हल करें। और ये मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको, जैसे आपने खुद कहा, मैं तो सियासत में इतना वो नहीं हूँ, मतलब इस वक्त चूँकि वो बाखुदा ये मसला हल तलब है, और ना ये हनीफ अब्बासी के लेवल की लड़ाई है, ना हनीफ अब्बासी ये लड़ाई लड़ता है, और ना हनीफ अब्बासी ने अभी तक कोई ऐसी बात की है। अभी वो ऑडियो और वीडियो और ये तो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत कुछ बन जाता है। तो बिल्कुल ये ज़िम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए, तंजीम को आगे आना चाहिए, जो मियां नवाज शरीफ साहब के या शहबाज शरीफ साहब के मुखलिस दोस्त हैं, जो अपने आप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ज़िम्मेदार समझते हैं, उनको आगे आना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। आप समझते नहीं हैं कि इस मामले की वजह से मुस्लिम लीग नून को बाकी मुल्क के किसी हिस्से में नुकसान हो या ना हो, जो रावलपिंडी के अंदर नुकसान हो रहा है वो इस हद तक आगे निकल जाएगा कि कल अगर इलेक्शन का मामला आता है और लोग इसी एक इशू को बना लें या कोई और इसके साथ मिलाकर, जिस तरह आज भी 2005 का जो मामला आप बता रहे हैं, 2005 का मामला था, उसको एक दफ़ा दोबारा जो है वो कह लें कि मुर्दा घोड़े में जो है वो जान डाल के उसको जिंदा किया जा रहा है,
تو اسی طریقے سے دوبارہ جب الیکشن کمپین آتی ہے اور یہ چیزیں سامنے عوام کے سامنے آتی ہیں تو عوام بازدان نہیں ہوگی اس مسلم لیگ نون سے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ عوام انشاءاللہ کل بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ تھی، آج بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ترقی پر جو ہے ملک کی ترقی پر زور دیا ہے، اور حنیف عباسی نے راولپنڈی شہر میں جو خدمت کی ہے وہ اپنے مخالف بھی جو ہے نا اس کے وہ معترف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کوئی انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ جتنی خدمت کی ہے یہ جتنی خدمت وہ کر رہے ہیں اور جتنی وہ خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مجھے نہیں لگتا۔ اور 2005 کے اور آج کی لڑائی میں ایک فرق ہے انوار بھائی، اس وقت جو جس سے لڑائی ہو رہی تھی وہ سامنے تھا، اس وقت جن لوگوں سے لڑائی ہے وہ شاید سامنے نہیں آ رہے، تو یہ میرا خیال ہے غیر مناسب ہے۔ اور یہ باہر کی لڑائی تو آپ لڑ لیتے ہیں، لیکن اگر گھر میں لڑائی ہو جائے وہ لڑنا ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میں پھر یہ کہوں گا ذمہ دار لوگ آگے آئیں، بڑے لوگ آگے ہیں اور آ کر بیٹھ کر جو ہے نا اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ ہر طلب مسئلہ، یہ حنیف عباسی کی لڑائی ہے ہی نہیں ہے، بالکل یہ 3.5 کروڑ یا 4.5 کروڑ یا یہ ویسے کہانیاں ہیں، باخدا بالکل کوئی نہیں ہے۔ وہ ایسے انوار بھی جو لوگ ان کو جانتے ہیں، اپنے نہیں جو مخالف بھی ان کو جانتے ہیں، وہ ان کو بھی یہ پتا ہے یہ دو چار والی بات ہے حنیف عباسی کا، ان معاملوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آخر میں آپ کیا اس معاملے پہ پیغام آپ کا کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا رائے اس معاملے پہ رکھی جائے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا تجاویز؟ میں آخر میں صرف یہی کہوں گا تمام دوستوں سے، اور اس وقت جو لوگ تھوڑی بہت مخالفت بھی کر رہے ہیں ان سے، کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ کامل جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے، انسان میں ہزاروں قسم کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ وقت یاد کریں، میں نے یہ لوگ دیکھا نہیں لیکن میں نے وہ وقت بہت قریب سے دیکھا۔ میں نے کبھی اڈیالہ جیل حنیف عباسی، کبھی اٹک جیل حنیف عباسی، کبھی لاہور جیل حنیف عباسی، کبھی کیمپ جیل حنیف عباسی، اور پھر حنیف عباسی کی بیٹی کے خلاف یہ سینٹر ہاسپٹل میں جو معاملہ ہاسپٹل میں کیا ہوا، پھر میں نے اس کے بیٹے غماز کو دیکھا کہ وہ کبھی کس جیل کے باہر کھڑا ہے، کبھی کس جیل کے باہر کھڑا ہے۔ میں کیمپ جیل گیا، وہ بیچارہ رو رہا پریکٹیکلی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ تو جب بھی آپ کسی کے خلاف کوئی بات کرنے لگیں، ابھی پچھلے دنوں میں وہ سن رہا تھا، ایک صحافی ہیں، تمام صحافی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے بھائی ہیں، اور پنڈی کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اچھے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حنیف عباسی کے بیٹے کو وہ کیوں ہوا ایسے؟ تو میں ان سے یہ دستہ کی گزارش کروں کہ کیا حنیف عباسی کا بیٹا پاکستان کا شہری نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ جرم ہے کہ وہ حنیف عباسی کا بیٹا ہے؟ کیا اس کی وہ چیزیں یاد نہیں ہیں آپ لوگوں کو؟ کل وہ کبھی کس جیل کے باہر تھا، کبھی کس جیل کے باہر تھا، کبھی کس کی جیل کے، مطلب قربانیاں حنیف عباسی کی بہن کے ساتھ بھی یار بدتمیزی ہوئی۔ جب آپ کسی کے خلاف بات کرنے لگیں تو پہلے اس کی تھوڑی سی اچھائیاں بھی دیکھ لیں کہ چاہے اس نے کچھ اچھا بھی کیا۔ تو اس وقت میری آخری یہی درخواست ہے کہ یار یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کو ویسے ہی آپ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں، یہ حنیف عباسی کی لڑائی ہے ہی نہیں۔ جی ناظرین، آپ نے ملک سلامت علی صاحب کی گفتگو سنی ہے، جو ایک درینہ ساتھی بھی ہیں اور بڑا ان کا اہم کردار رہا، جو آج کل ایک پرانا کیس پھر سے اس کو کہہ لیں کہ پالش کر کے سامنے لایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر ان کا صلح کروانے کے اندر، اس معاملے کو حل کروانے کے اندر بڑا بنیادی کردار رہا۔ ان کی آپ نے رائے سنی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے، مقامی قیادت ہے، ان کو ساتھ جوڑنا چاہیے۔ راولپنڈی کے جو عوام ہے اس وقت مزید مہنگائی ہے اور دیگر مقامی سطح کے جو بے شمار ایسے مسائل ہیں جس سے عوام جو ہے وہ متاثر ہیں، ایسی صورتحال کے اندر بجائے اس طرح کی جو لڑائیاں ہیں، کوئی سیاسی چپکلش ہے یا کوئی مخالفت ہے، اس کو ہوا دینے کے بجائے عوام کی بات کی جائے اور عوام کے لیے جو پروجیکٹ پہلے کیے گئے یا آئندہ ہونے جا رہے ہیں ان پر جو ہے وہ غور کیا جائے اور ان پر سوچا جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگلے پھر کسی پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔